موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں ہے، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے، پھر کہنے لگے نہیں اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنے، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ اور جب ہوش آیا فَلَمَّا أَفَاقَ، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھو کتنا بڑا، اب اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔ اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی کرتے اور تہمت سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6 پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں، ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ کو اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوگی، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی ہے، ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ FSC کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے، یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔
اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ نے کہا جب کہا انترد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے رہتے ہیں، کہ جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی۔ کب پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں، زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہو، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیا آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑا وہ پانی ہے اس میں ڈوبتا کوئی، وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ میں گیا ہوں وہاں، اللہ نے جب جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی، پوری بستی لاکھوں کی آبادی جس کو نیچے سے اکھاڑا، فون نمبر سے جا کر زمین پر جو پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے
تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر دیا جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر عرش کے اوپر سے اٹھا کر سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھی، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی۔ آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ صرف ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، محمد الرسول اللہ سند ہے، ڈگری ہے۔ کیوں ہے؟ ادھر بازار جب کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے۔ پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک جہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنی ڈگری دکھاؤ، تو آپ وہاں جعلی سند پیش کر سکتے؟ جعلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ تو وہ کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ۔ یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، تو صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ MBBS کی ڈگری دکھاؤ گا، وہ ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں، تو یہ دیکھو یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا۔ یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا۔ اس سے ہٹ کر ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے۔ تو اس دن ایک پکار چل رہی ہوگی، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے۔
ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے تھے؟ آپ روتے کیسے تھے؟ آپ غمگین کیسے ہوتے تھے؟ یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اتنی باری اگر مثلا یہ چیز آپ کو مجھے معلوم نہ ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود۔ آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھیں، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا۔ وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پر پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناولنی الذرا، یہ نکالو اس میں سے دستی نکالو، تو انہوں نے دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا، ابو عمر ناولنی الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کر مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بے رحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا، چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی، چاہے جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے۔ اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی۔ مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے۔ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔